الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ ناظرین، یہ باب 5واں ہے اور یہ کافی بڑا باب ہے۔ اس باب میں کئی سارے نقول، کئی سارے آیت قرآن، کئی سارے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو ہر ایک فرمان غور طلب ہے۔ تو پیش خدمت ہے، امامنا علیہ السلام نے طالبان دنیا کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس باب میں قرآن کی آیتیں بہت ہیں۔ نقل شریف ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا وجود کفر ہے، یعنی جان سے جینا، اس کو ہستی اور خودی کہتے ہیں۔ اموال اور اولاد اور ان کے سوائے دوسری چیزوں کا نام زندگی، دنیا کی پونجی رکھا ہے۔ چنانچہ زنان، فرزندان، اموال، حیوانات، زراعت، عمارات، ملبوسات و ماکولات وغیرہ، جو شخص کے ان کا مرید ہو اور ان میں مشغول ہو وہ کافر ہے، اور جو شخص اس سے ارادت رکھے اور اس کے ساتھ مشغول ہو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی ویسے شخص کے ساتھ صحبت رکھے یا اس کے گھر جائے یا اس کے ساتھ الفت رکھے، حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری آن سے نہیں، اور آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اور آن خدا سے نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آیت نازل فرماتا ہے، آگے جو آ رہے ہیں وہ آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زینت دی گئی لوگوں کے لیے محبت شہوتوں کی، یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور چاندی سونے کے ڈھیروں کی، شاندار گھوڑوں کی اور چوپایوں کی اور کھیتی کی، یہ دنیا کی زندگی کی پونجی ہے، اور اللہ اس کے نزدیک اچھا مرجع ہے۔ اور خرابی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے، جو پسند رکھتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ یہی لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ عمدہ کر دکھائی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنسی کرتے ہیں مومنوں سے، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ پرہیزگار ان کے یعنی کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار۔ جو کوئی ارادہ رکھتا ہے دنیا کی زندگی اور دنیاوی رونق کا تو ہم پورا بھر دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں، اور وہ یہاں نقصان میں نہیں رہتے، جن کے لیے کچھ نہیں آخرت میں سوائے آگ کے، اور بٹ گیا جو کچھ کیا تھا دنیا میں، اور نیست و نابود ہو گیا جو کرتے تھے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو سنوارا اور نام لیا اپنے پروردگار کا، پھر نماز پڑھی، بلکہ تم مقدم رکھتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے۔ تو جو شخص نے سرکشی کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو ڈرا اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے اور روکا نفس کو خواہشات سے تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا تمہارے لیے اور عقبیٰ تمہارے لیے اور مولا میرے لیے۔ اور اس محل پر نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اس عبارت میں بیان فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے ہے اے کافروں، اور عقبیٰ آخرت تمہارے لیے ہے اے ناقص مومنوں، اور خدا میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور نیز ہندی عبارات میں فرمایا کہ تمہارے لیے کھانا، ہمارے لیے خدا۔ باب 5 انصاف نامہ، صفحہ
52 تا 54